مسلم لیگ نون کے سابق رکن قومی اسمبلی شیخ روہیل اصغر کہتے ہیں خواجہ آصف دبنگ صاف گو ہیں، جو دل میں آتا ہے بول دیتے ہیں۔ وہ وزیر دفاع ہیں، اپنے ادارے سے متعلق کچھ باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وزیر دفاع کا کام قمر جاوید باجوہ سے متعلق مطالبہ نہیں فیصلہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے فیض حمید کی نشاندہی پر قمر باجوہ پر بھی خفیہ تفتیش ہو رہی ہو۔ مروسی سیاست میں میرا موقف یہ ہے کہ کسی کا اگر تیبوتر ہوئے گا تو مروسی سیاست کرے گا نا، جس کا بچہ ہی کیوں نہیں ہوگا وہ مروسی سیاست کیا کرے گا۔ باجوے کی ایک 3 پریزنٹیشن تھی جی ایچ کیو میں نے اس نے بھی یہ بات کی تھی، سوال اٹھایا تھا مروسی سیاست۔ میں نے کہا جی آپ کا بچہ ہوگا تو آپ کی خواہش ہوگی نا، وہ چیف آف آرمی صاحب نے، میں کیوں نہیں خواہش رکھ سکتا کہ میاں صاحب میرے لیڈر ہیں، وہ رہنما ہیں اور وزیر اعظم رہے ہیں 3 دفعہ، obviously ان کی انفارمیشن جو ہے مجھ سے بہت زیادہ ہوگی، اور جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کو یہ انفارمیشن ضرور ہوگی کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اگر انہوں نے کچھ کہا تو بغیر ثبوت کے تو نہیں کہا ہوگا، ان کے پاس کچھ نہ کچھ ثبوت ہوں گے جو انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ لوگ اس معاملے میں ملوث ہیں۔ جب میں 2018 میں الیکشن لڑا تھا، میں نام نہیں لوں گا کسی کا، مجھے بہت زیادہ پریشرائز کیا گیا تھا کہ تم لاہور کے فیصلے کر لو، تم یہ کر لو، تم وہ کر لو، تمہیں یہ کر دیں گے، تم میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ چھوڑ دو۔ میں نے انکار کیا تھا، میں نے یہ کہا تھا سیاست چھوڑ دوں گا، میاں نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس پہ وہ کافی خفا تھے، اتنا زیادہ وہ مارجن تھا کہ وہ کچھ کر نہیں پائے، تو لہذا میرا لاہور میں رہتے ہوئے سب سے آخر میں میرا رزلٹ جو تھا اناؤنس کیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، وہ تو اوپن کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب انوالو تھے تو ان کا وہ ہونا چاہیے۔ وہ مرضی کا مالک ہے، دبنگ آدمی ہے، جو آتا ہے ذہن میں وہ بول دیتا ہے، ذرا صاف گو آدمی ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ کیونکہ وہ ڈیفنس منسٹر ہے، اس کو ان باتوں سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر میں ایک ادارے کا سربراہ ہوں تو اسی ادارے کو میں کرٹیسائز کروں، مناسب نہیں ہے۔ نہیں، ادارے کو تو کریٹیسائز نہیں کر رہے، وہ ایک شخص کا کہہ رہے ہیں کہ فیض حمید، وہ ان کا یہ کہنا ہے فیض حمید کا ہوا ہے، ان کا بھی ہونا چاہیے باجوہ صاحب۔ فیض حمید کا اس کے کہنے پہ تو نہیں ہوا نا، وہ محکمے نے یا انسٹیٹیوشن نے از خود اس پہ نوٹس لیا۔ میں بھی کوئی سیکرٹلی اس معاملے پہ بھی ان کی کوئی ہو رہا ہو، انویسٹیگیشن ہو رہی ہو، تو ان کو ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آیا انہوں نے باجوہ صاحب کی اگر اس میں انوالومنٹ ہے تو باجوہ صاحب کو انہوں نے ٹرائل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یا اس کے متعلق انہوں نے کیا اقدام کرنا ہے۔ تو فیض حمید صاحب اکیلے نہیں تھے؟ یہ بھی اس کو بتانا چاہیے یار، اتنی تو اس میں کرج ہونی چاہیے، مورل کرج ہونی چاہیے، وہ بتائے کہ وہ اکیلا تھا یا نہیں تھا، یا کون کون اس میں شامل تھا۔ آپ کی جماعت میں ہی کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وزیر دفاع کا ہی بنتا ہے یہ مطالبہ کرنا جو کہ خواجہ آصف کا ہے۔ میرا خیال ہے مطالبہ کرنا نہیں بنتا، پھر فیصلہ کر دیں کہ سربراہ کو اپنے ہی محکمے کے لیے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اچکزئی صاحب کو اپوزیشن لیڈر نوٹیفائی نہیں کر رہے اسپیکر۔ کس کو؟ اچکزئی صاحب کو، محمود خان اچکزئی۔ یہ بہت بڑا تماچا ہے پی ٹی آئی کے ممبران کے منہ پہ کہ کوئی اس میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن لیڈر بن سکے۔ کیا کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کوئی سچ بول سکے؟ کیوں سہارا لے رہے ہیں اس کا جس کی نقلیں اتارتے رہے وہ، اور وہ بھی کمال آدمی ہے، کیا قد ہے یار۔ مطلب ٹھیک ہے سیاست کریں، آپ کا حق ہے سیاست کرنے کا، مفاد کی سیاست کریں، ذات کی سیاست کریں، جو مرضی کریں، پر اتنا تو نہ کریں کہ مفاد کے لیے آپ اتنے گھر جائیں کہ ایک شخص آپ کی نقلیں اتارتا رہے پبلکلی جلسوں میں۔ آپ صرف اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ بھول گئے۔ سر زرداری صاحب کو شہباز شریف صاحب کہتے رہے ہیں، میں گلیوں میں انتہائی غصے کا اظہار کیا تھا میاں نواز شریف صاحب نے۔ اچھا، ہاں، بہت برا منایا تھا انہوں نے، بالکل۔ اور اس کے بعد سن لیجئے شہباز صاحب کی تقریر، کبھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے انہوں نے، کیوں میاں صاحب ہمیشہ احترام، عزت اور رواداری کی سیاست کرتے